سوال: رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں قضا عمری مخصوص طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ساری قضا نمازیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: قضاء عمری کا مذکورہ طریقہ محض باطل و جہالت و بدعت ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس میں کئی مفاسد پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جماعت کی شرائط میں سے ہے کہ امام و مقتدی کی نماز ایک ہو۔ اگر امام و مقتدی کی نماز مختلف ہو تو اقتداء درست نہیں ہوتی۔ مثلاً امام ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے اور مقتدی عصر کی، یا اس کے برعکس، یا امام اپنی ادا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اپنی فوت شدہ نماز اس کے پیچھے پڑھنا چاہے تو یہ اقتداء درست نہیں ہے اور اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، اس میں چند احتمال ہیں۔ نمبر 1، امام نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہو اور مقتدی اپنی قضا کی نیت کرتے ہوں۔ اس صورت میں اقتداء باطل ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض کی قضا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، امام نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہو اور مقتدی بھی نفل کی نیت سے اس جماعت میں شرکت کرتے ہیں۔ اس صورت میں اقتداء تو درست ہوگی، لیکن نفل کی نیت سے قضا کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، امام قضا کی نیت کرے اور مقتدی بھی قضا کی نیت کریں۔ اس صورت میں اقتداء ہی درست نہیں، کیونکہ امام اور مقتدی دونوں کی قضا ایک نہیں ہوتی۔ امام کی جس دن کی مثلاً ظہر کی نماز قضا ہوئی ہو تو مقتدیوں کی بھی اس دن کی ظہر قضا ہوئی ہو تو اقتداء درست ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دونوں کی نمازیں مختلف دن کی ہیں، اگرچہ ظہر ہی کی ہوں، تو اقتداء درست نہیں ہے۔ نور الازا اور اس کی شرح مراقی الفلاح میں ہے، اقتداء کے لیے یہ شرط ہے کہ امام اور مقتدی کے فرائض الگ الگ نہ ہوں۔ مثلاً ایک ظہر اور دوسرا عصر، یا دو مختلف دونوں کی ظہر ادا کر رہے ہوں تو پھر اقتداء جائز نہ ہوگی۔ تنویر الابصار الدر المختار اور رد المختار میں ہے، فرض ادا کرنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور فرض پڑھنے والا ہے، دوسرے فرض والا ہے، ان کا ایک دوسرے کی اقتداء کرنا بھی جائز نہیں۔ مثلاً کل کی ظہر پڑھنے والے کی آج کی ظہر پڑھنے والا اقتداء کرے، کیونکہ دونوں کی نمازوں کا ایک ہی ہونا شرط ہے۔ کثرت ثواب اس عمل میں ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے خلاف کسی عمل میں کثرت ثواب تو کجا الٹا گناہ ہوتا ہے۔ لوگوں کا نماز کو بغیر کسی عذر شرعی کے اپنے وقت سے قضا کرنا گناہ، اور مسجد میں مذکورہ جماعت کے ساتھ علی الاعلان نماز پڑھنا مکروہ، اور پھر فوت شدہ نماز کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس وقت پڑھ لے۔ دوسری حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ الدر المختار میں ہے، اور فوت شدہ نمازوں کے لیے مسجد میں اذان دینا مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے نمازیوں کو تشویش میں مبتلا کرنا اور نماز قضا کرنے والوں پر تغلیظ ہے، اور اس نماز کو مسجد میں قضا کرنا مکروہ ہے،
اس لیے کہ تاخیر گناہ ہے، تو پس اس کا اظہار نہ کیا جائے، یہ بزازیہ میں ہے۔ مزید اسی میں فرماتے ہیں، بلا عذر نماز میں تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ صرف قضا سے زائل نہیں ہوگا بلکہ قضا کے ساتھ توبہ یا حج مبررہ سے ہوگا۔ علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری علیہ الرحمہ الباری اپنی کتاب موضوعات کبیر میں تحریر فرماتے ہیں، حدیث جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز ادا کر لی، اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، یقینی طور پر باطل ہے، کیونکہ اس اجماع کے مخالف ہے کہ عبادات میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن حجر مکی تحفہ شرح منہاج الامام النووی میں تحریر فرماتے ہیں، اس سے بھی بدتر وہ طریقہ ہے جو بعض شہروں میں ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جمعہ کے بعد 5 نمازیں اس گمان سے ادا کر لی جائیں کہ اس سے سال یا سابقہ تمام عمر کی نمازوں کا کفارہ ہے، اور یہ عمل ایسی وجوہ کی بنا پر حرام یا کفر ہے جو نہایت ہی واضح ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ طریقے سے نمازیں ادا کرنا اگرچہ کثرت ثواب کی نیت سے پڑھیں، سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں، لہٰذا اس طرح کثرت ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ علماء کو چاہیے کہ عوام اور کم علم لوگوں کو اس جہالت سے باز رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔